چچا جان کی نئی شادی ہوئی تھی اور اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے عید پر چوڑیاں لینے گئے تھے۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے مگر چچا نہیں لوٹے۔ تب ہماری دادی کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کیونکہ بازار تو سامنے ہی تھا، صرف سڑک پار کرنا پڑتی تھی۔ پھر ان کے بیٹے نے کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شام ہو رہی تھی اور ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ دادی بہت وہمی تھی کیونکہ ایک بار جب دادا ان کے لیے چوڑیاں خریدنے گئے تھے تو سڑک پار کرتے ہوئے یہ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی۔ چوڑیاں سڑک پر ٹوٹ کر بکھر گئیں مگر وہ دادا کے خون میں بھی رنگ گئی تھیں کیونکہ وہ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ بیوی کی خوشیاں خریدنے والا واپس گھر نہ لوٹا بلکہ اسپتال سے جسد خاکی گھر آیا۔ اس دن دادی کو چوڑیوں سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو بھی چوڑیاں پہننے سے منع کرتی کہ یہ منحوس چیز ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ہولناک حادثے کی یاد چوڑیوں کے ساتھ ان کے ذہن سے چپک گئی تھی۔ حادثے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور کئی لوگ اتفاقاً یا بدقسمتی سے ان کے بھینٹ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا ہے مگر ہماری دادی کو کون سمجھاتا؟ انہوں نے پھر کبھی چوڑیاں نہ پہنی مگر ہمارا کیا قصور تھا؟ دادی کی سبھی باتیں اچھی تھیں مگر بس یہی ایک بات مجھ کو ناگوار گزرتی تھی کہ وہ مجھے چوڑیاں پہننے سے منع کرتی، پہن لیتی تو ٹوکتی کہ یہ منحوس چیز پھر تو نے کلائیوں میں چڑھا لی ہے۔ ان ٹوکنے سے مجھ کو اس قدر چڑ ہو گئی کہ چوڑیاں اتار کر پر پھینک دیتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر ان پر ہمارے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا بلکہ اطمینان کا سانس لیتی کہ چوڑیوں کی چھن چھن جو ان کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی وہ اب بند ہو گئی تھی۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں اور کئی طرح کے ایسے ہوتے ہیں جو توہمات کا شکار رہتے ہیں۔ بس جب میری شادی ہوئی اور سسرال سے کانچ کی چوڑیاں آئیں تو امی نے انہیں دادی سے چھپا لیا کہ پھر ان کا دل اندیشوں میں ڈوب جائے گا۔ دادا کا سانحہ انہیں یاد آ جائے گا اور یہ اول فول بکنے لگیں گی۔ ظاہر ہے کہ دیگر زیور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں لیکن کانچ کی چوڑیاں جو سہاگ کی نشانی ہوتی ہیں ان کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ میری شادی کو سال گزرا تھا کہ عید آ گئی۔ مجھے چوڑیاں پسند تھیں، خاص طور پر عید کے موقع پر اگر کوئی چوڑیوں کا تحفہ دیتا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ عید سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اس روز موسم بھیگا بھیگا تھا، صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، کبھی کبھی ہلکا سا چھینٹا پڑتا اور بند ہو جاتا۔ دوپہر سے یوں ہی ہو رہا تھا، سڑکیں گیلی ہو چکی تھیں اور کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا پانی بھی جمع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور بادلوں کو اپنے دوش پر لیے ادھر ادھر اٹھائے پھر رہی تھیں۔ دنیا کے تفکرات میں گھرے اور معاشی بندھنوں میں جکڑے ہوئے لوگ بھی قدرت کے رنگین اور دل فریب موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن میرے لیے موسم کی یہ دل فریبی بے معنی تھی۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت نہ تو یہ برکھا کی کالی کالی گھٹائیں بھلی معلوم ہو رہی تھیں اور نہ ہی ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ میں نہ جانے کیوں دادی جیسے وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ دل خود بخود زیادہ اداس اور پریشان تھا۔ میرے شوہر کو گھر سے گئے کافی وقت گزر چکا تھا، تبھی طرح طرح کے پریشان کن خیالات اور وسوسے دل میں امڑتے چلے آ رہے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر اچھے خیالوں کی جگہ برے خیالات، وہم اور وسوسے حملے کر دیتے ہیں۔ ناخوشگوار خیالوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرو تو اتنی ہی قوت سے جلخار کر دیتے ہیں۔ جب بے چینی حد سے بڑھنے لگی تو میں بےقراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بار بار بالکنی کی ریلنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی، دور تک سڑک کو تکتی اور پھر پرشوق نگاہیں رضوان کو نہ پا کر مایوس لوٹ آتی۔ آج بار بار یہی خیال ذہن میں اجاگر ہو رہا تھا کہ دادی کہتی تھیں اس خاندان کو کانچ کی چوڑیاں راس نے۔ یہ وہم وسوسے کفر ہوتے ہیں لیکن انسان کا ان پر شدت سے یقین کبھی کبھی ان کو سچ بنا دیتا ہے۔ میں بھی اس لیے سوچوں کے گھن چکر میں پھنسی تھی کہ رضوان میرے لیے چوڑیاں لینے گئے ہوئے تھے۔ اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کیوں ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ مجھے یاد ہے جب امی نے مجھے سجی ہوئی دلہن کے لیے چوڑیوں کا بنڈل میری سہیلیوں کے ہاتھوں میں دیا تو دادی نے دیکھ لیا۔ وہ بولی یہ بنڈل مجھے دے دو، میں اپنی پوتی کی کلائیوں میں نہ ڈالنے دوں گی۔ مگر یہ تو سہاگ چوڑیاں ہیں دادی اماں، آپ ہم کو پہنانے سے نہ روکیے۔ سہیلیوں نے یک زبان ہو کر کہا تو دادی رونے لگیں۔ اس وقت مجھے بھی ان چوڑیوں سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ جن کی وجہ سے میری پیار کرنے والے دادوں کے آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ میں دادی کی خاطر ان کو نہیں پہن رہی تھی کیونکہ یہ اب مجھے اپنی کلائی میں ڈسنے والی ناگن جیسی لگ رہی تھیں۔ گویا دادی کا یہ وہم میرے دل میں بھی بس چکا تھا۔ تبھی سہیلیوں نے سمجھایا، ارے پگلی یہ تو رواج ہے، ایسا برسوں سے ہوتا آیا ہے اور آگے بھی یوں ہی ہوتا رہے گا۔ کسی کی شادی ہو اور سرخ گلاب کی طرح دہکتی ہوئی چوڑیاں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو تو بچپن سے چوڑیاں اچھی لگتی ہیں،
مگر ان کو دیکھ کر دادی کا دکھ جاگ جاتا ہے اور میں ان کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ تبھی ان کو پہننے کو منع کر رہی ہوں، انہوں نے میری بات نہ مانی اور سہاگ کی نشانی پہنا کر رسم و رواج کو پورا کیا۔ سرخ سرخ انگاروں کی طرح دھکتی چوڑیاں میرے نرم و نازک کلائیوں میں سجا دی گئیں اور دادی دور کھڑی بے بس پنچھی کی طرح اپنے خیالوں میں برے شگن کو اداس نظروں سے دیکھتی رہ گئیں۔ جب رضوان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس سے پہلے ان کی نظر میری کلائیوں پر گئی اور انہوں نے سرخ چمکتی چوڑیوں کو چوم لیا۔ بولے، کتنی خوبصورت لگتی ہیں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے گورے گورے ہاتھوں میں، ان کو ہمیشہ پہنے رکھنا، کبھی نہ اتارنا۔ اپنی دلہا کے منہ سے پہلی تعریف سن کر میں پھلی نہ سمائی اور خود مجھے اپنی چوڑیوں بھری کلائی پر پیار آ گیا۔ میں دادی کی توہمات کو یکسر بھلا بیٹھی، جیسے ان کی یہ وہم میرے لاشعور کی پرتلوں تو تلے دب کر مر گئے ہوں۔ اب میں اپنی خوشیوں کی پیاری سی دنیا میں مگن تھی۔ مجھے رضوان کے پیار کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ میں ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر کی مالک تھی جس میں میرے لیے زندگی کی آسائش و آرام کی ہر چیز مہیا تھی۔ سب سے بڑھ کر خوشی کی یہ بات تھی کہ مجھے ایک وفا شعار اور دل کی گہرائیوں سے چاہنے والا شوہر مل گیا تھا جو ہمہ وقت اپنی محبت کے خوشنما پھول میرے قدم میں بکھیرتا رہتا تھا۔ ہر لمحہ مجھ پر وہ جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہماری شادی کو بھی دن ہی کتنے گزرے تھے کہ عید آ گئی۔ رضوان نے کہا، عید پر کیا تحفہ لاؤں تمہارے لیے؟ سبھی کچھ تو ہے میرے پاس، پھر بھی یہ ہماری پہلی عید ہے، تحفہ تو میں لاؤں گا، جو آپ کو پسند ہو وہی لے آئیے۔ مجھے تو تمہاری کلائی میں کانچ کی سرخ چوڑیاں بہت بھلی لگتی ہیں۔ یہ سن کر جانے کیوں مدت بعد میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بولی، چوڑیاں ہی کیوں، اور کچھ لے آئیے، چوڑیاں تو میرے پاس بہت ہیں۔ وہ بولے، مگر سرخ رنگ کی نہیں ہیں، وہی جو تم نے سہاگ رات کو پہنی ہوئی تھی۔ تبھی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اچانک ان کو کانچ کی سرخ چوڑیاں کیوں یاد آ گئیں؟ سہاگ کی نشانی جس سے دادی کو خوف آتا تھا، مدت بعد پہلی بار مجھے بھی خوف آیا اور اپنا وہم سمجھ کر میں نے خوف پر قابو پا لیا۔ یا اللہ، میرے سہاگ کو سلامت رکھنا، ان کو کچھ ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، مجھے تو آپ کے لائے سارے ہی تحفے قیمتی لگتے ہیں۔ رضوان میری بات سن کر مسکرائے اور یہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے تھے کہ میں بھی آیا۔ اس بار تو اپنی پسند ہی کا تحفہ لاؤں گا تمہارے لیے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ یہ چوڑیاں نہ لائیں، مگر وہ تو کچھ سنے بغیر ہی چلے گئے اور میں الماری میں سے سرخ چوڑیوں کا ڈبہ نکال کر دیکھنے لگی۔ بالکل صحیح سلامت ہے، یہ انہی کو پہن لیتی ہوں، آج انہیں سرپرائز دوں گی۔ تبھی میں نے ساری چوڑیاں پہن لیں اور سونے کے کڑے جو پہلے سے پہنے ہوئے تھے اتار کر رکھ دیے۔ ان کی چمک دمک میں ذرا بھی تو فرق نہیں پڑا تھا۔ بچپن میں جب ابو چوڑیاں لانے کی ضد کرتی تو اسی وقت جا کر بازار سے چوڑیاں لے کر واپس صحیح سلامت آ جاتے تھے۔ مگر اوف اللہ، دادی کو مگر کتنا وہم تھا۔ میرے دل کو اس سوچ سے طاقت ملی اور وہ مسکرا دی۔ کتنا پیار ہے رضوان کو مجھ سے، بالکل میرے ابو کی طرح ہی میرا خیال کرتے ہیں۔ بارش اب تیز ہونے لگی۔ کب سے بالکونی میں کھڑی سڑک پر آتے جاتے ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے، قریب سے گزرتی کاریں ان کے کپڑوں پر چینٹے اڑاتی گزر رہی تھیں۔ مجھے یہ نظارہ بےمعنی سا لگ رہا تھا۔ موسم کا سہانا پن بھی نہ لبھا رہا تھا۔ انتظار تھا تو بس رضوان کے آ جانے کا۔ میں نے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر نکل گئے تھے کہ واپس آ کر کھا لوں گا۔ ان کو گئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ مجھے ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ میں کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی سلاخوں سے سر ٹکا لیا۔ تبھی سڑک پر تیزی سے آتی گاڑی کو اچانک بریک لگی اور اس کے پہیوں سے چیخیں نکل گئیں۔ شاید کوئی راہگیر نیچے آ گیا ہے۔ بدن نے جھرجھری لی اور میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اے میرے معبود، میرا رضوان تیرے امان میں ہے، اس کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھنا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی، جی بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ گاڑی کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک ہجوم دیکھ رہا تھا۔ یقیناً سڑک پر کوئی حادثہ ہوا تھا۔ ایک برے خیال نے میرا کلیجہ جکڑ لیا۔ اشک موتیوں کی صورت گرتے ہوئے میری آستین کو تر کرتے رہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب تک روتی رہی تھی۔ تبھی موٹر سائیکل کی مخصوص آواز سن کر میں چونک پڑی۔ میرا رضوان آ گیا تھا۔ دیوانوں کی طرح نیچے بھاگی۔ رضوان نے مجھے تیزی سے سینہ پھلانگتے دیکھ لیا۔ وہ ہاتھ ہلاتے جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے کو میری طرف لپکے، مگر بارش میں تر سیڑھیوں پر میں خود کو سنبھال نہ سکی۔ پیر پھسلا اور لڑکھڑاتی ہوئی اوپر سے نیچے رول ہوئی اور صحن کے فرش پر جا گئی۔ تبھی رضوان مجھ تک آن پہنچے۔ میں چوٹ لگنے سے حواس کھو چکی تھی اور میری کلائی میں پڑی شادی کی چوڑیوں کا پورا دستہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کب کیسے وہ مجھے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری کلائی اور بازو کے گوشت میں پیوست ہونے والے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالے گئے۔ مرہم پٹی ہوئی 2 دن اسپتال میں رہی۔ جب ہوش آیا، رضوان اپنی
خان اپنی روح کو سامنے زندہ سلامت پایا۔ پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھا، پھر دل کو سکون آ گیا۔ حالت سنبھلنے کے بعد اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ جس دن ہم گھر آئے اس روز عید کا تیسرا دن تھا، مگر میرے لیے تو آج کا عید پہلا دن تھا کہ میرے شوہر چڑیاں خرید کر زندہ سلامت آ گئے تھے۔ جس حادثے کی آواز سنی تھی وہ کسی اور بدنصیب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ خدا نے اس وقت میرے دل سے نکلی دعا سنی اور میرے شوہر زندہ سلامت آ گئے، ورنہ میں تو وہم میں ڈوبی کب سے اسی سڑک کو تک رہی تھی۔ ان کی راہ تکتے تکتے جب وہاں حادثہ دیکھا تب ہی جان نکل گئی تھی میری۔ سچ ہے، وہم سے بڑی اور کوئی شے نہیں کہ کوئی واقعہ نہ ہونے والا بھی ہو جاتا ہے، مگر میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے نکلی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اگرچہ گھبراہٹ میں اپنی غلطی سے گر گئی تھی، لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جو بلا اس وہمی خیال کی وجہ سے آنی تھی وہ مجھ پر آ گئی، کیونکہ جب انہوں نے آخری زینے سے مجھے اٹھایا تو میرا سر پھٹ گیا تھا اور گیلے فرش پر بہت سا گاڑھا گاڑھا خون پھیل گیا تھا۔ اس خون میں میری چوڑیاں ٹوٹ کر رنگ برنگی کانچ کے ٹکڑوں کی صورت بکھری ہوئی تھیں۔ اب تو میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ کبھی وہم نہ کرنا، یہ حادثے محض اتفاق سے ہوتے ہیں۔ وہم ایسا ظالم دشمن ہے جو انسان کی خوشیاں نگل جاتا ہے۔ یہ شرک ہے بلکہ بدعت ہے۔ بندے کو اپنا سب کچھ اپنے خالق پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اس نے عافیت پا لی۔ جب میری کلائی کے زخم ٹھیک ہو گئے، رضوان نے میری کلائی میں اپنی لائی ہوئی کانچ کی سرخ چوڑیاں پھر سے پہنا دیں۔ اس وقت ہم دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ ایک یادگار دن تھا، اس دن کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔